جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ محسنہ اسلام ہیں جن کے احسان اسلام پر بہت زیادہ ہیں، یا اگر میں ایسا کہوں کہ اگر اسلام آج ہمارے پاس موجود ہے تو اس کی ایک وجہ، ایک علت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، اور اسلام نے آ کر عورت کو عزت بخشی، مقام و مرتبہ بخشا، اور ایسی حالت تھی کہ خود خواتین زنا کی دعوت دیتی تھیں اور گھر پر جھنڈے نصب ہوتے تھے۔ اس حالت میں کہ جب اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا، دو روایات ملتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس کے 10 باپ نکلے، اور 10 افراد نے اس بچے کے ہونے کا دعویٰ کیا کہ یہ میرا فرزند ہے، یہ میرا فرزند ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 5 افراد نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا فرزند ہے۔ یہ حالت تھی، اور تب قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا تاکہ وہ قیافہ شناسی کے ذریعے اس کے چہرے کو پہچان کر بچہ جو ہے یہ کس کا ہے۔ یہ حالت تھی، تب بھی جناب سیدہ طاہرہ کے لقب سے جانی جاتی تھیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ کا ایک غلام میسرہ نقل کرتا ہے کہ ایک خاتون بہت روتی ہوئی حالت میں گٹھڑی لے کر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آئی اور دستک دی، تو غلام نے بتایا کہ ایک خاتون آئی ہے جو کہ گریہ و زاری کی حالت میں ہے، شدید رو رہی ہے، اور ایک گٹھڑی ساتھ لے کر آئی ہے۔ جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اسے بلا لاؤ اندر، اور جناب خدیجہ نے اس سے پوچھا تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے، کیا علت ہے، تو کہتی ہے کہ یہ گٹھڑی میں جو بچی ہے یہ میری ہے، میں نے اسے جنا ہے، اور اس کا باپ جو ہے اسے زندہ درگور کرنا چاہتا ہے، اور میں اسے بچا کر لائی ہوں آپ کے پاس تاکہ آپ اس کی پرورش کریں، اسے تربیت کریں، اور یہ اس کی جان محفوظ ہو جائے۔ اور یہ بی جن کا کاروبار تجارت تھا، جن کا پیشہ تجارت تھا، جو کہ تجارت کے پیشے سے تعلق رکھتی تھیں، اور ایک دفعہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہ بھی یہ تجارت کا قافلہ لے کر لے جانا پڑا، اور ساتھ میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ایک غلام میسرہ وہ بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ اور جب یہ تجارتی قافلہ واپس آیا تو میسرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت میں جو داستان نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قافلہ لے کر چلے اور واپس آئے اور راستے میں جو حادثات رونما ہوئے وہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ہمیشہ ایک بادل کا ٹکڑا رہتا تھا جو کہ آپ پر ہمیشہ سایہ فگن رہتا تھا اس قافلے کے دوران، اور ریت پر آپ کے قدموں کے نشان نہیں پڑتے تھے، اور پتھر پر نقش ہو جاتے تھے۔ جب تجارتی قافلہ واپس آیا اس دفعہ منافع ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قافلہ لے کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ صحرا تھا اور لوگ پیاس کی شدت سے جان پر بنی ہوئی تھی، اور تب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس جگہ سے زمین کو کھودو۔ جب زمین کو کھودا گیا تو ایک تازہ چشمہ میٹھا پانی کا نکلا جس سے سب لوگوں نے سیراب کیا، اپنی جان بچائی۔ جب یہ واقعات جب اس غلام نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گوش گزار کیے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کا فیصلہ کیا، اور اپنی ایک دوست کے ذریعے اپنا خواستگاری کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ تب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ خواستگاری کا فیصلہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد جناب خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا۔ سبحان اللہ۔